أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو حکم ہے کہ اعوذ پڑھ لیا کرو، چونکہ شیطان جو ہے اس کا شر جو ہے اس سے بچاؤ کے لیے ہر انسان کو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ پڑھ لینا چاہیے. سب لوگ اپنے اپنے من میں اعوذ پڑھ لیجئے کہ اللہ کی پناہ، آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے سب کو شیطان کی شر سے. جب اللہ کی پناہ میں آدمی چلا جائے گا تو پھر کوئی وسوسہ نہیں آئے گا. اور کوئی کام شروع کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرنا چاہیے کہ اللہ کے نام سے شروع. جب اللہ کے نام سے ہم شروع کریں گے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے، تو پھر سب کام میں برکت ہوگی. اس لیے اس کو ہم لوگوں نے سورہ قمر پہلے رکوع کے ترجمہ تفسیر کو ہم لوگوں نے سنا تھا، پڑھا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ سورہ قمر کی رکوع نمبر 2 اس کو پڑھیں گے. کذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب عاشر. سيعلمون غدا من الكذاب العاشر. إنا مرسلو ناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونتبعوهم وهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. یہ کذبت سمود ایک قوم کا نام ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اسی قوم میں وہ پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس کو سمود کہتے ہیں. ہم لوگوں نے جو پڑھا اس میں ذکر تھا کہ کفار مکہ کو اور مشرک مکہ کو یا غیر اللہ کے ماننے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو اس سے پہلے بھی 5 اقوام کا ذکر آیا ہے جس پر عذاب نازل ہوا. تو مشرکین مکہ اور کافرین مکہ کو کہا جا رہا ہے
اللہ کا حکم ہے کہ سنائیے قصہ جن لوگوں پر یہ عذاب ہوا ہے. تو رکوع نمبر 2 میں ذکر ہے قوم سمود اور قوم لوط پر. ان دونوں پر جو ان کی بدبادمی کی وجہ سے وہ عذاب الہی نازل ہوا ہے، اس عذاب الہی کا قصہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نہ سنبھلو گے تو تم سے تو بہادر قوم وہ لوگ تھے، وہ لوگ مضبوط تھے تم سے، وہ سب ختم ہو گئے. اللہ کا عذاب ہوا چونکہ اللہ کی بات کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا. تو اس وقت قرآن نہیں رہا ہوگا، اس وقت جو کچھ ہوئی وہی نازل ہوئی ہوگی. وہ پیغمبر جو آئے ہوں گے اس پیغمبر کو نہیں مانا. تو یہاں تو ایک بھی پیغمبر کو نہیں مانے گا تو آدمی کافر ہو جائے گا، مشرک، اور دوسرے کو بھی مانے گا، اللہ کو بھی مانے گا تو وہی کا مشرک کہلائے گا. تو یہاں سمود کا ذکر ہے. سمود ایک قوم ہے جو حجاز اور اس کے آس پاس کی جگہوں میں ہے، وہ بتائیں گے. اب اس میں ہے کہ سمود نے کیا کیا کہ ان کے جو پیغمبر پیدا ہوئے وہ حضرت صالح علیہ السلام، تو وہ چونکہ سمودی تھے، خود اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے، تو وہ باہر سے نہیں آئے تھے. تو انہوں نے توحید کی دعوت دی، انہوں نے کہا کہ ہم پیغمبر ہیں. تو سب لوگ ان کا مذاق اڑانے لگا. انہی کا ذکر ہے کہ یہ تو ہم ہی میں سے ہے اور ہم آدمی ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی جتھا بھی نہیں ہے، کوئی سردار بھی نہیں ہے، بہت امیر بھی نہیں ہے، اور یہ ہم ہی لوگوں کے بیچ میں سے پیدا ہوا ہے. تو وہ کہا جاتا ہے کہ سمود نے ڈرانے والے رسولوں کو جھٹلایا. کذبت مانے جھٹلایا، سمود مانے جھٹلایا سمود نے. کذبت سمود مانے جھٹلایا سمود نے. کس کو جھٹلایا؟ بالنذر، ڈرانے والوں کو. ڈرانے والے کون ہیں؟ تو پیغمبر ہیں، صالح علیہ السلام. تو پیغمبروں کو ڈرایا. الٹے وہ اللہ کا خوف دلانا تھا تو یہ سمود نے ہی جو ہے یہ ڈرانے والے جو پیغمبر ہیں انہی کو جھٹلا دیا، کہا نہیں اب نہیں ہے. فقالوا او بشرن، بس انہوں نے کہا، کیا کہا؟ وہ سمودیوں نے کہا کہ کیا ایک آدمی، او بشرن، او مانے کیا ایک بشر، منا واحدن، جو نہ ہمارے میں سے ہے اور ایک آدمی کی پیروی کرے، نتبعوہ، ہمارے ہی ساتھ رہتا ہے، یہی ہے، سب کچھ ہے، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی پیروی کریں. انا اذا لفی ضلال وسعور، کہا کہ اگر ایسا ہم کرنے لگیں گے تو ہم تو گمراہی میں پڑ جائیں گے اور دیوانگی میں ہوں گے. سعور کا معنی جنون بھی ہوتا ہے. لوگ کہہ گئے کہ پگلا گیا ہے کیا کہ ایک ایسا آدمی جو اسی کے بیچ میں ہے، یہ ہے، اسی کو پیغمبر مان رہا ہے. یہ ان لوگوں نے کہا. اس کا ڈیٹیل قصہ آیا ہے. او القی الذکر علیہ من بیننا، کہا کہ بھائی کیا نازل کیا گیا ہے. القی مانے ڈال دینا، نازل کرنا. کیا ان پر وہی نازل ہوئی ہے، اس آدمی پر؟ اور کوئی آدمی نہیں ہے جس پر ہوتا ہے. تو او القی الذکر علیہ ہے، یہاں ذکر مانے وہی سے لیا گیا ہے. علیہ من بیننا، ہمارے درمیان میں، ہمیں میں سے یہ آدمی ہے. وہ کیا اس آدمی پر جو ہے تو وہی نازل ہوئی ہے؟ اور ایسے آدمی کی ہم پیروی کریں، تو ایسے آدمی کی ہم پیروی کریں گے تو ہم تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ بل ہو کذاب عاشر، بلکہ
یہ بہت بڑا جھوٹا ہے. یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اس میں. کذاب عاشر مانے خود پسند ہے، اپنے من میں جو آتا ہے. متکبر ہے یا جو ہے نہیں وہ بتا رہا ہے اپنے کو بڑھا کر، ایسا بیان کر رہا ہے. فَيَعْلَمُونَ غَدًّا مَنِ الْكَذَّابُ الْعَاشِرُ. کہا کہ وہ جلد میں نے جب قیامت آئے گی تو اس میں تو کھل جائے گا پھر کہ یہ پیغمبر ہے تو اس کا الگ درجہ ہوگا. تو اب پتہ چلے گا کہ ہم جھوٹا کون ہے. یہ لوگ جو سمودی ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں یا یہ پیغمبر جھوٹا ہے. وہ دن پتہ چلے جائے گا. جھوٹا، خود پسند، کذاب. اس کے بعد ہے قرآن میں بتایا ہے اِنَّا مُرْسِلُو نَاقَةً. کہا اے صالح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے. تو ان لوگوں نے آ کے کہا کہ اے صالح اگر تم پیغمبر ہو تو کچھ معجزہ دکھاؤ، کچھ کرامات دکھاؤ. تو اس نے کہا کہ کیا دکھانے؟ تو کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا اسی میں سے ایک گابھین اونٹنی کو نکالو. پیغمبر تو کچھ بھی معجزہ کچھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو سوچ نہیں سکتا ہے وہ ہوگا. اور کہا کہ نکالیں گے تو کیا ہوگا، اور وہ بچہ بھی دے. حاملہ اونٹنی ہو اور باہر نکلے تو بچہ دے. یہ ڈیمانڈ تھا ان لوگوں کا کہ بچہ دے. اس کے بعد ان لوگوں نے وہ اونٹنی کو کہا ٹھیک ہے ہم تو کر دیں گے لیکن تم تو ہم لوگ مان لیں گے اس کو. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. اسی بغل میں کوئی پہاڑ تھا اسی سے کہ اس میں سے گابھین اونٹنی کو بھیجی. تو گابھین اونٹنی آئی اور بچہ دیا اس میں. تو اس معجزہ کو دیکھ کے بہت سے لوگ ایمان لے آئے، لیکن بہت سے لوگ اور بولے کہ نہیں بھائی یہ بہت جھوٹا ہے، اس کا متکبر ہے. ہاں. اور اس کے بعد کہا کہ اونٹنی آ جائے، گابھین بچہ ہو جائے تو تم انتظار کرو دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. لہم فارتقبہم، سو تم انتظار کرو. فانتقبہم میں نے انتظار کرنا. اور واستبر، اور صبر کرو. انتظار بھی کرو اور صبر بھی کرو، دیکھو کیا. وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ. کہا کہ ان لوگوں کو خبر کر دو کہ پانی جو ہے اس کو بٹوارا کر دیا گیا ہے. ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اور دوسری دن باری آئے گی، باقی جو وہاں جانور ہوں گے جو ان کا نمبر آ رہا ہے. اور کہا کہ اس میں گڑبڑ مت کرنا. ابھی باری باری میں پانی بانٹ دیا گیا اور جس کو بھی پانی پینا ہے سب وہاں جائے گا تو پیے گا جانور. تو ایک دن تو وہ اس دن کوئی نہیں آئے گا، کوئی دوسرے. اس سے وہ لوگ اکتا گیا. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. کہا کہ میں نے اکتا کے وہ لوگ کہ بہت کچھ ہو نہیں رہا ہے، اس کو پیغمبر بھی نہیں مان رہا ہے، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی بہت سارا وہ دشمن ہو گیا. تو انہوں نے ایک ہے اس میں قدار، اس کا نام لیا ہے کہ اس کو کہا گیا، اس نے ایک آدمی کو ٹھیک کیا. جو فتح تھا اس نے دستداری کیا تو تلوار سے کاٹ دیا کوچ کو. فعقر، کوچے کاٹ دی. مانے کوچ عقر فعقر مانے ہوتا ہے کوچے کاٹ دیا. بس اس کو کوچے کاٹ دیا، مر گئی ختم ہو گیا. تو اب فکیف کان عذابی. اب کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیغمبر دیکھیے کیسا عذاب آ رہا ہے اور ہمارا ڈرانا کیسا ہے. ہم نے اس پر ایک چنگھاڑ بھیجی. انا ارسلنا، انا بے شک ہم نے بھیجا، ارسلنا کیا، علیہم اس پر،
सैहतम वाहिदतन फकानु का हर्षी में मिल मुहतजिर, बेशक हमने ऊपर चिंगार भेजा सो वो कैसे हो गया। इतने सब की आवाज लगी कि वो पतले बार लगाने के लिए जो सूखी रौंदी हुई बार होती है उस तरह से घास फूस के जैसा वैसा हो गया उसी चिंगार में। इतनी खतरनाक चिंगार थी। ये अजाब आई। और उसके बाद फिर वही आता है, वलक़द यस्सरनल कुरान, बेशक या तहकीक हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया। यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुदक्किर, हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया तो क्या है कोई नसीहत कायम करेगा। यहाँ है कि ये जो खराबी है, ये जो कुरैश जो वहाँ थे, जो वो लोग सुन नहीं रहे थे, और जिसमें ये जहाँ का वाकया है, तो वाकया के बारे में दिया हुआ है कि समूद जो है, कौम समूद कहाँ था, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, उनका क्यों इनकार करते थे उनको कि पैगंबर नहीं है। तो उनमें 3 वजह था। एक तो वजह था कि ये बशर थे, आदमी थे जैसे वो था वो, दूसरी ये वो अकेले थे, और आम आदमी के कोई बड़े सरदार नहीं थे, आम आदमी थे, कोई सरदार भी नहीं थे, और न उनके साथ कोई जत्था था। ये नहीं कि उनका फॉलोअर भी बहुत हो, वैसा भी नहीं था। तीसरे ये कि वो हमारी ही कौम के एक फर्द है, बाहर से कुछ आता होता, ऊपर से आता ही आता, जैसे होता वैसा नहीं है। ताकि इसको हम माने पैगंबर तो कैसे माने, या उस पर कोई फजीलत भी हम नहीं देखते। तो इसलिए अगर हम उनकी पैरवी बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो सब लोग कहने लगेगा कि तो गलती कर रहा है, पागलपन के सिवा कुछ नहीं है, जुनूनी करते थे, दीवाना है कि कैसे ऐसे आदमी को मान लिया। ये है। अब उसके बाद में यहाँ वाकया में लिए हुआ है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में है कि ये जो समूद का किस्सा है, कौम समूद का, कुरान में 9 सूरतों में किया गया है। इराक में भी जिक्र है, हूद में भी है, सूरे हजर में भी है, सूरे नमल में भी है, सूरे अंजुम में भी है, सूरे कमर में भी है, सूरे अल-हक्का में भी है, सूरे अश-शम्स में भी है। तो ये 9 सूरतों में जिक्र जो है कौम समूद का आया है। अब है कि कौम समूद जो थे वो कहाँ पर थे, तो मुकाम हजर में, हिजाज और शाम के दरमियान में जो वादी है, उसी वादी के कुरा में फैली हुई है। आजकल उसका नाम है फिन नाक़ता के नाम से फिज नाक़ता के नाम से मशहूर है। और अभी भी खंडर बस्तियां वो जो खत्म हुई और उनके खंडर हैं वो हैं। उसमें जो रिसर्चर है उसने रिसर्च किया है, मिस्र का आदमी था जिसने तहकीक किया, रिसर्च किया। वो बता रहा है कि मकान जो उसमें बना हुआ था वो पहाड़ काट के बना हुआ था। पहाड़ काट के अलग अलग कमरे बने हुए थे, और उसमें बहुत हवेली जैसी थी, और उसमें बहुत से कमरे थे, और बड़ा हौज था। और ये पूरा मकान जो है वो काट कर बनाया गया है। ये क़सूसुल कुरान मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी ने है, उनकी कसम अंबिया लिखा है, उसमें ये जिक्र है। वाक़या की तफसील क्या है पूरा, तो कौम समूद जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तबलीग करने लगे उनको तो आ गई, और उसके बाद में हज़रत सालेह तो तू वाकई खुदा का फरिश्ता है तो कोई निशानी दिखा, जैसे कुरान में आया। इसमें ये लफ्ज़ नहीं है लेकिन जो डिटेल्स है उसमें है ये लफ्ज़ कि उसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से जब डिमांड हुआ, हम तेरी सदाकत पर ईमान तभी लाएंगे जब कोई मुआज़ा दिखाएगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा न हो कि निशानी आने के बाद इनकार पर, मुसिर और सरकशी पर कायम हो जाओ,
قوم کے ان سرداروں نے بتاکید وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے. تب صالح نے انہی سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کا آپ نشانی چاہتے ہیں، معجزہ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سامنے والے پہاڑ سے یا فلاں پتھر سے جو بستی کے کنارے پر نصب ہے ایک ایسی اونٹنی ظاہر کرو جو گابھین اور فوراً بچہ نکلے اور فوراً بچہ دے. یہ شرط رکھا. اب وہ وہاں سے حضرت صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی تو اسی وقت اس پتھر سے ایک حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ بھی دیا. یہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے جندہ بن عمر اسی وقت ایمان لے آیا، اور دوسرے سرداروں بھی جب اس کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا تو ان کے ہیکلوں اور مندروں اور مہنتوں نے ان کو باز رکھا. خدا کا یہ فیصلہ. اب دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے یہ جو اونٹنی ہے یہ اس کو عربی میں ناکا کہتے ہیں کہ یہ ایک دن یہ ناکا کا ہوگا پانی پینے کا، ایک دن قوم کے تمام جانوروں کا. اور خبردار کر دیا کہ دیکھو اس ناکا کو اونٹنی کو کوئی تکلیف کوئی اذیت نہیں پہنچا. اگر اس کو اذیت پہنچا تو پھر تمہاری خیر نہیں، آ جائے گا عذاب الہی آ جائے گا. لیکن ہوا ایسا نہیں. بہت دنوں کے بعد وقت آ گیا لوگ اور اس میں اس اونٹنی کو ناکا کو ختم کرنے کا پلان بنا لیا. اس پلان میں اس میں ایک مالدار عورت تھی صدوق، اسی نے کے سامنے، اور ایک مالدار عورت تھی اور نے اب ایک خوبصورت لڑکی تھی قدار نام تھا. قیدار اس میں دیا ہوا ہے، قدار بھی دیا ہوا ہے. تو قدار کے سامنے یہ کہہ کر پیش کی کہ اگر وہ دونوں ناکا کو ہلاک کر دیں تو یہ تمہاری ملک ہو جائے گی، میں پورا وہاں کا. تو آخر قیدار بن سالف اور مسدہ کو اس کے لیے آمادہ کر لیا گیا اور طے پایا کہ وہ رات میں چھپ کر بیٹھ جائیں اور ناکا جب چراگاہ جانے لگے تو اس پر حملہ کر دیں. اور دیگر آدمیوں نے بھی اس کا وعدہ کر دیا. اس طرح سے سازش کر کے سب لوگوں نے ناکا کو ہلاک کر دیا اور اس تھا کہ صالح کو بھی قتل کر دو، اس کو بھی ساتھ میں. لیکن ایسا ہوا نہیں، صرف ناکا ہوا. اور تب جا کے اللہ کا عذاب آیا. تو عذاب کیسا ہے، اس عذاب کا ذکر آیا ہے. بجلی کی چوا جو 3 دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے وقت تھا کہ خدا کا عذاب آئے گا تو انتظار کرو. تو 3 دن کے بعد کیا آیا؟ بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب آیا. اس نے رات میں سب کو تباہ کر دیا اور آنے والے انسانوں کے لیے تاریخی عبرت کا سبق دے گیا. اب یہ اس میں ہے. اس کے بعد ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرے. اس آیت کو ہر معذب قوم کا ذکر کرنے کے بعد دہرایا گیا ہے تاکہ مشرکین مکہ ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں. اب یہ جو سمود کا واقعہ سنایا گیا اور یہ جو عذاب الہی نازل ہوا، کہا گیا کہ تم اس قرآن سے جو ہے اپنا نصیحت حاصل کرو. اس میں سمجھو. اور دوسرا ہے واقعہ وہ قوم سمود کا نہیں ہے، قوم لوط کا ہے. آپ پڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی اس کو دہرانے کی ضرورت ہے. وہ اس میں دیا ہوا ہے، بار بار آتا ہے. کذبت قوم لوط بالنذر. کہا کہ قوم لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. لوط علیہ السلام کا واقعہ سب لوگوں کو معلوم ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو دہراتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی انہوں نے ڈرانے والے کو مانے رسولوں کو جھٹلایا. کیا جھٹلایا اور اس کا عذاب کیسے نازل ہوا ان پر، لوط علیہ السلام پر. ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر. ہم نے ان پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجی لوط کے اہل خانے کے سوا کہ ہم نے اپنی طرف سے فضل فرما کر صبح سویرے اسے بچا لیا.
وہاں لوط علیہ السلام جب ہوئے تو وہاں بہت برائیاں تھیں، اور اس کے بعد میں جو غیر فطری طور پر جو ہے وہ عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، مردوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے. تو اسی میں اس کو ختم کرنے کے لیے لوط علیہ السلام کی قوم کو اتنی برائیاں آ گئی تھی اس میں کہ سب کو. تو اس برائی میں کیا ہوا کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹی تھی اور ایک بیوی تھی. تو بیوی مومنہ نہیں تھی، مسلمان نہیں تھے وہ، لیکن وہ دونوں بیٹی وہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے، پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اور اس کا میں ہے کہ الٹ دیا گیا زمین کو. تو اس کو ایسا بھی ہے. تو اس سے یہ جو فرشتے ہیں، کچھ فرشتے جو ہے مہمان بن کے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گئے، پھر اس کا وہ ان کے یہاں آئے تو خوبصورت لڑکے کی شکل میں ہے. یہ فرشتے بھیس بدل کے خوبصورت لڑکے کی شکل میں وہاں پہنچے، اور وہ پیغمبر جو ہے لوط علیہ السلام اپنے ہاں اس کو رکھ لیا. اور لوگ سب ڈیمانڈ کرنے لگے کہ دونوں کو ہم کو دے دو، اور اس کے بعد انہوں نے بہت زور لگایا، لیکن وہ اس کو فرشتے کو پکڑ نہیں سکا. فرشتے نے ان کو کہا لوط علیہ السلام کو کہ آپ ڈریے مت، ہم آپ کے مہمان ہیں، ہم ہیں اصل فرشتے، ہم ان کو کر دیں گے. تو کیا ظلم کیا ایک تو پتھر کی بارش ہوئی، اور اس کا پکڑنے کے لیے گیا تو اس میں دیا ہے کہ ہم نے لوط کے اہل خانے کے سوا سب کو ختم کر دیا، اور اپنے فضل و کرم سے ہم نے لوط اور اس کی جو دونوں بیٹی تھی اس کو بچا لیا. بیوی نہیں بچی اس کی، کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی. کذالک نجزی من شکر، جس نے اللہ کا شکر بجا لایا اس کو ہم جزا دیتے. جو اللہ کا شکر کرے اس کو کیا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے بدلہ دیتا ہے، اچھا بدلہ دیتا ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. تاکید لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، کہا کہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، تم لوگ یہ حرکت نہیں کرو، یہ مہمان ہیں. نہیں، اور بطشنا تنا ہوتا ہے گرفت، اللہ کی گرفت. اور فتمارو، تو وہ جھگڑنے لگے، یہ معنی بھی ہے، اور شک کرنے لگے. ہے نا، یہ دونوں معنی لیا ہے لوگوں نے کہ بطشنا، یہ فتمارو، وہ جھگڑنے لگے بالنذر، اور جھگڑنے بھی ہے یا شک کرنے لگے، یہ کہیے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. کہا کہ تحقیق انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو بری نیت سے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، سب کو اندھا کر دیا. ہوتا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑھ مارے، سب کا آنکھ چلا گیا، سب اندھا ہو گیا، اس کو چھو نہیں سکا، بچا. تو فرشتے خودے تھے، انہوں نے کیا تو کہا کہ یہ انہوں نے اس کو لینا چاہتا، آنکھیں مٹا دیا، چوپٹ کر دیا. اب کہا کہ بھائی دیکھیے کہ کیسا ہوا، فذوقوا عذابی ونذر، اب میرے عذاب کا مزہ چکھیں، میں نے جو ان کو ڈرایا اس کا مزہ چکھیں. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر. تحقیق صبح سویرے ان پر دائمی عذاب آ پڑا، بس میرے عذاب اور ڈرانے کے مزہ کو فذوقوا عذابی ونذر. اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور پھر کہا جا رہا ہے یہ عذاب دینے کے بعد، قریش سے یہ قصہ سنانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ قرآن موجود ہے، قرآن کے سہارے تم جو ہے نصیحت حاصل کرو. اور اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ کا جو عذاب آتا ہے کب آتا ہے، تو بھائی تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، رسول کی بات نہیں مانو گے، قرآن کی بات نہیں مانو گے تو عذاب تو آئے گا ہی. تو ان لوگوں پر آیا تو تم پر کہیں نہیں آئے گا.
تم تو ایسے کر رہے ہو، یہ ختم ہو گیا، کچھ پوچھنا یہ سب پڑھ ہی چکے. دعا درود شریف پڑھو سب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تو رحیم و کریم ہے. اے اللہ تیرے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے آج سورہ قمر کی رکوع نمبر 2 کا ترجمہ و تفسیر پڑھا. اس کی توفیق ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، جو قرآن پڑھیں اس کی پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا کر. اے اللہ قرآن ہر مسلمان کے گھر سے قرآن کی آواز آوے، گانے کی آواز نہ آوے. قرآن نہیں سیکھا ہے تو اس کو سیکھیں، نہیں سمجھا ہے تو اردو کا ترجمہ سے آپ پڑھیے تاکہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں. ہندی پڑھتے ہوں تو ہندی میں ہر زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو توفیق دیجیے کہ ہم اس پر آپ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق دیجیے اور اس پر عمل کیجیے. تو یہ ہے قرآن کا حق ادا کرنے کا. اب اس میں جو آج ہم لوگوں نے جو رکوع پڑھا ہے، اس میں عذاب الہی نازل ہوا قوم سمود پر اور قوم لوط پر. اسی کا قصہ سنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ڈر ہو اللہ سے اور عبرت حاصل ہو کہ غلط کام کرے گا، برائی کرے گا، حد انتہا ہو جائے گی، ظلم کرے گا تو عذاب الہی آ کے رہے گا. تو یہ بتایا جا رہا تھا، کس سے؟ قریش کو بتایا جا رہا تھا. اور یہ قریش کے کہانی پوری دنیا کو ہے کہ جو بھی قرآن سے واسطہ نہیں رکھے گا تو قرآن اس کی شفاعت کیسے کرے گا. اور جو یہ تو نجات کا راستہ ہے، اس قرآن میں سب کچھ دیا ہے. قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کرنے کی بار بار اس میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے. کوئی جو نصیحت کرنے والا ہو تو ہر آدمی کو چاہیے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہر آدمی کو 2 چیزوں سے منع کیا. ایسے تو بہت ساری چیز منع کرنے کی ہے جو بیسک ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، سچ کی توفیق عطا کرے. دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو سچ کی توفیق دے اور حلال کھانے کا رزق جو دے، وہ حرام رزق نہ دے، حلال رزق عطا فرما. رزق رو رو کے دعا کرنا چاہیے. جو رزق حرام کھائے گا تو اس کی نہ نماز، نہ روزہ، نہ دعا، جہاد، کچھ بھی قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہے. اللہ ہم لوگوں کو حرام روزی سے بچائے اور جھوٹ بولنے سے بچائے اور سچ بولنے کی توفیق دے. ہم کو ہر طرح کی سیئات سے بچائے اور حسنات میں بدل دے سیئات کو. اے اللہ جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اللہ ان کو خوب محنت سے ڈوب کے اس کو محنت سے جو آدمی کرے گا، اللہ تو انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے. تو لیس الانسان الا ما سعى. تم جس کے لیے کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اور کوششیں نہیں کرو گے تم تو کہاں سے برکت دے گا. دوسرے اللہ کا فضل بھی ہے. ٹھیک ہے کوشش کیا اور اللہ کا فضل بھی ہو جائے تو اور اچھا ہو جائے گا. اس لیے اللہ کا فضل بھی مانگنا چاہیے سب کو، اور اللہ سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہم کو اتنا توفیق دے کہ ہم خوب محنت کریں اور خوب سمجھیں اور کمپٹیشن میں اچھا کریں. یہ سب کچھ. اور نماز سب سے بڑی چیز ہے. سب سے پہلے پوچھو گی، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل مانا گیا ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. اسی لیے دعا کرنا چاہیے ہر آدمی کو کہ یا اللہ سب کچھ چھوٹے تو چھوٹے، نماز نہ چھوٹے. وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق دے اللہ. یہ دنیا تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی اور پھر قیامت آئے گی، پھر حساب کتاب ہوگا. اور کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں ہمارے اچھے کو اور برے اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں. اے اللہ ہمارے اعمال کو
آسان بنا دے اور جو گناہوں کی پٹھی ہے وہ ختم کر دے، اس طرف نہ جائیں. یہ سمجھ اے اللہ تو رحیم ہے، جنت بھی تو ہی دیتا ہے اور جہنم بھی تو، دونوں تمہارا ہی ہے. تو جو راستہ بتا دیا ہے اپنے رسول کے ذریعے، اللہ رسول اللہ کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن کسی مسلمان کا کیسا بھی گھر ہو، کہیں بھی ہو، کسی وقت بھی ہو، قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اور جو بے روزگار لوگ ہیں، جن کے کاروبار میں اللہ سب کو برکت، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انسان تو خطا کا پتلا ہے، خطا تو کرے گا. اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو بخش دے، شیطان کے شر سے محفوظ رہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ.